کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دشمنوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے زمین کے نیچے سرنگ کھودنی شروع کر دی تھی؟ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی حفاظت ایسے انداز میں فرمائی کہ آج تک یہ واقعہ تاریخ کے سنہری صفحات میں زندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنیں گے جسے متعدد مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حرمت کی حفاظت خود فرماتا ہے، چاہے دشمن کتنی ہی خفیہ سازش کیوں نہ کر لے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 557 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس دور میں شام پر ایک نیک، بہادر اور عادل مسلمان حکمران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ وہ صرف ایک بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھنے والے عظیم مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو عبادت کرتے، امت کے لیے دعا کرتے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے تھے۔ اسی زمانے میں دو اجنبی افراد مدینہ منورہ پہنچے۔ ظاہری طور پر وہ عبادت گزار اور نیک زائر معلوم ہوتے تھے، لیکن لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے، خیرات دیتے اور بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ کسی کو ان پر ذرا بھی شک نہ ہوا۔ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے لیا، لیکن رات کی تاریکی میں وہ ایک نہایت خطرناک منصوبہ پر عمل کر رہے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ اپنے گھر کے اندر سے زمین کے نیچے ایک سرنگ کھود رہے تھے تاکہ کسی طرح روضہ مبارک تک پہنچ سکیں اور ایک بہت بڑی گستاخانہ سازش کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ مدینہ کے لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا، لیکن دشمن یہ بھول گئے تھے کہ جس ہستی کے روضہ مبارک تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں اس کی حفاظت انسان نہیں بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور گویا انہیں متوجہ کیا کہ یہ لوگ خطرناک ارادے رکھتے ہیں۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا اور تیسری رات بھی یہی منظر دہرایا گیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایک اہم تنبیہ ہے۔ سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فوراً اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ شام سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ طویل اور دشوار سفر کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو اپنی آمد کا اصل مقصد کسی کو نہ بتایا۔ انہوں نے اعلان کروایا کہ مدینہ کے تمام لوگوں میں تحائف اور صدقات تقسیم کیے جائیں گے تاکہ ہر شخص ان کے سامنے آئے۔ لوگ ایک ایک کر کے آتے گئے، مگر سلطان کی نظریں ان دو چہروں کو تلاش کر رہی تھیں جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ جب تقریباً سب لوگ آ چکے تھے تو سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو نہیں آیا؟ جواب ملا، صرف دو زائر رہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نے فوراً حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے۔ جیسے ہی وہ دونوں سامنے آئے، سلطان نے انہیں پہچان لیا۔ یہی دو چہرے تھے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ ہوئی، لیکن وہ مسلسل خود کو بے قصور ظاہر کرتے رہے۔ سلطان نے ان کے رہنے کی جگہ کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ جب مکان کی باریک بینی سے جانچ کی گئی تو ایک پوشیدہ راستہ اور سرنگ دریافت ہوئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت کھودی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر شخص حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ دشمنوں کی خفیہ سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ بعد ازاں ان افراد کو گرفتار کر دیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اسی واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ مبارک کے ارد گرد مضبوط حفاظتی انتظامات کروائے تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسی ناپاک جسارت کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس حفاظتی انتظام نے روضہ مبارک کو مزید مضبوط بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر غالب نہیں آ سکتی۔
جو لوگ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آخر کار وہ خود ہی رسوا ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس واقعے کی تفصیلات تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں اور ان میں بعض جزوی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے اسے ایک تاریخی روایت کے طور پر بیان کرنا زیادہ درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ادب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعات پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس تاریخی اسلامی واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔